أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیے، ارأیتکم، کبھی تم نے اس بات پہ سوچا، کبھی تم نے اس بات پہ غور کیا، یا کبھی تم نے دیکھا یا تصور کیا، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آئے تم پہ اللہ کا عذاب بغتتاً، اچانک، اور جہرتاً، یا اعلانیہ، هل یہلک الا القوم الظالمون، نہیں ہلاک ہوگی مگر ظالم قوم۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی بہت سی نشانیاں بتلائی ہیں، اپنی معرفت کے بارے میں بہت سے دلائل دیے ہیں کہ اس بات میں بھی اللہ کی توحید ہے، اللہ کی معرفت ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص ایمان نہیں لائیں گے وہ ظالم ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں ہی کو ہلاک کریں گے، جو ایمان نہیں لائے وہی ہلاک ہوں گے۔ اس میں دو باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، ایک تو یہ کہ سزا جو ہے وہ ظالموں کے لیے ہے، جو ایمان لے آئے ان کے لیے سزا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت بھی دی ہے کہ جو ظالم ہیں یا جو ایمان نہیں لا رہے انہیں چاہیے کہ وہ ایمان لے آئیں اور اللہ کی سزا سے، اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں۔ آگے پھر ہے، چونکہ اس سے پہلے پچھلی آیتوں میں کفار اور مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے معجزات یا نشانیوں کا مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ یہ پہاڑ سونے کے بنا دیں، اور یہ پتھروں کی جگہ پہ باغات بن جائیں، یا آپ آسمانوں کے اوپر ہمارے آنکھوں کے سامنے چڑھیں اور پھر آسمانوں سے نیچے اتریں، ہمارے لیے ایک خط لے کے آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس طرح کی نشانیاں انہوں نے مانگی کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو یہ نشانیاں ہمیں دکھائیے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ رسول کا منصب کیا ہے، رسول کی ذمہ داریاں کیا ہے، اللہ تعالیٰ رسول کو کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجتے ہیں۔ رسول کا کام یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ جو تم مطالبے کرو اس سے، یا جو تم کرشمے اس سے توقع رکھتے ہو، یا جو کرامتیں تم چاہتے ہو اس سے وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے پوری کر دکھائے۔ یہ چیزیں جو ہیں اس مقصد کے لیے پیغمبر آتا نہیں ہے۔ پیغمبر کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ وما نرسل المرسلین، وما نرسلو، اور نہیں بھیجتے ہم، ما یہاں پہ نافیہ ہے، وما نرسل المرسلین، اور نہیں بھیجتے ہم پیغمبروں کو، الا مگر مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ پیغمبر جو ہے یا رسول جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ آ کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دے، توحید کی دعوت دے، جو لوگ ایمان لے آئے ان کو بشارت دے، خوشخبری دے، اس کی جزا کی، اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کی جنت کی خوشخبری دیں، اور جو لوگ ایمان نہ لائیں انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا دیں۔ فرمایا کہ رسول کا کام جو ہے وہ تو اس مقصد کے لیے ہم بھیجتے ہیں رسولوں کو۔ فمن آمن واصلح، اب ان میں سے جو شخص ایمان لے آیا واصلح، اور اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ اس کے لیے غم ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، ان کو عذاب آ لے گا ان کی نافرمانی کی وجہ سے، بما کانوا
یفسقون، ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آ لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے بھیجنے کے بعد دونوں راستے بتا دیے، ایک راستہ ایمان کا ہے، ایک راستہ کفر کا ہے۔ جو ایمان لے آئیں گے وہ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، ان کے لیے کوئی غم نہیں ہے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے وہ اللہ کے عذاب میں، اللہ کی سزا میں پکڑے جائیں گے۔ اب یہاں جو بات اللہ تعالیٰ واضح فرمانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پیغمبروں سے جس طرح کی توقعات تم کرتے ہو وہ بالکل غلط ہے کہ پیغمبر جو ہیں وہ ہم اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے کوئی ایسی چیز پیش کریں کہ لوگ مجبور ہو جائیں ایمان لانے پہ۔ ایسا کوئی کرشمہ یا ایسی کوئی کرامت یا ایسی کوئی چیز جو ہے اللہ کہتے ہیں کہ اس مقصد کے یہ پیغمبر آتے نہیں ہیں، اور جو معجزہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ بھی ہوتا اسی مقصد کے لیے ہے کہ معجزے کو دیکھ کے عقل مند لوگ، سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ یہ جان لیں اور انہیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ واقعی اللہ کا رسول ہے، اور اس پہ جو بات ہی کہہ رہا ہے ایمان لانے کی، ہمیں اس پہ ایمان لانا چاہیے۔ ورنہ پیغمبر کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کے مطالبے اور لوگوں کی باتیں پوری کریں۔ پیغمبر کا کام اتنا ہی ہے لوگوں کو آ کے دعوت دے ایمان کی، جو لوگ ایمان لے آئیں ان کو خوشخبری دے جنت کی، اور جو لوگ ایمان نہ لائیں انہیں جہنم کی سزا کی، اللہ کی پکڑ سے ڈرا دے۔ آگے پھر وہی بات ہے، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی کہ رسول کا کام کیا ہے۔ رسول کا کام بشارت کا اور انذار کا ہے، اور اگلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مزید اس بات کی تاکید فرمائی ہے، مزید اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ رسول کا کام ہے کیا۔ فرمایا کہ کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہیے، لا اقول، میں نہیں کہتا، لکم تم سے، اندی خزائن اللہ، اندی میرے پاس، خزائن اللہ اللہ کے خزانے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلوا دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کھول کے یہ بات کہیں۔ اللہ کی ملکیت میں سے، اللہ کی حکومت سے، اللہ کی صفات سے، اللہ کے اقتدار سے، اللہ کے اختیار سے مجھے کچھ حاصل نہیں ہے۔ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، اللہ نے خزانے اپنے پاس ہی رکھے ہیں۔ اب یہ ہے وہ بڑی بات جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلوا دی کہ پیغمبر کے ہاتھ میں یہ کرانتے یا معجزے نہیں ہیں کہ جو تم مطالبے کرتے ہو وہ اپنی مرضی سے دکھا دے۔ پیغمبر سے وہ معجزے سرزد ہوں گے یا پیغمبر سے وہ معجزے دکھا سکے گا جو معجزے ہم اسے دیں گے۔ اپنی مرضی سے پیغمبر معجزہ نہیں دکھا سکتا، معجزہ وہی دکھا سکتا ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کہو انہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، اللہ کی صفات جو ہیں ان میں سے اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ اب یہ تو تعلیم ہے قرآن مجید کی جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات کہلوا دی کہ لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ کی صفات، اللہ کی قدرت، اللہ کے اختیارات اور اللہ کے امور میں سے مجھے کچھ نہیں دیا اللہ نے، اللہ کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں۔ لیکن جو کچھ اللہ معاف کرے لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے عام کتابوں میں یا جو باتیں بتائی جاتی ہیں اس حوالے سے اولیاء کے بارے میں، اس کا سلسلہ تو شروع کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، معاملہ شروع کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، اور اس کے بعد وہی جو عقائد ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوتے ہیں آہستہ آہستہ اولیاء کرام میں لے آتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی کے عقائد کی وضاحت ان کے بیٹے نے کی ہے۔
ایک کتاب میں، اور ان سارے جو اقوال ہیں یا جو باتیں ہیں ان کے حوالے کتابوں میں موجود ہیں. ان کے بیٹے نے اپنے والد صاحب کے عقائد کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے: اللہ کے خزانے سے کوئی چیز نہیں نکلتی مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اللہ کے خزانوں سے جو بھی جاتا ہے جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے جو ہیں وہ خود نہیں استعمال کر سکتا، بلکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اللہ کے خزانے جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں جس طرح اللہ کی ذات اپنے خزانوں کی مالک ہے. اسی طرح آگے لکھا ہے کہ ابدال آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز کا مالک ہے. ابدال جو ہے آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز کا مالک ہے. اور عارف، جس طرح یہ ابدال اصطلاح ہے صوفیاء کی، اسی طرح عارف جو ہے یہ بھی اصطلاح ہے صوفیاء کی. اور صوفیاء کہتے ہیں کہ عارف جو ہے وہ عرش سے لے کر فرش تک ہر چیز کا مالک ہے. اب اندازہ لگائیے کہ اگر ابدال اور کتب جو ہیں اور عارف جو ہیں وہ آسمان سے لے کر زمین تک یا عرش سے لے کر فرش تک ہر چیز کے مالک وہ ہیں، تو اللہ کے پاس کیا رہ گیا؟ اب ہم تو یہی بات کہتے ہیں کہ ایک طرف تو قرآن مجید کی باتیں ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرے خزانے، اللہ کے خزانے میرے ہاتھ میں نہیں ہیں. اللہ نے اپنے خزانوں میں سے مجھے کچھ نہیں دیا. اللہ اپنے خزانوں کا مالک خود ہے. لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کی خزانوں کی کنجیاں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں. لہو ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک اللہ ہی ہے. بیادک الخیر، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے. اب ایک طرف لیکن مسئلہ تو وہی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے والے اور سمجھنے والے کتنے ہیں، اور یہ جو اولیاء اللہ کی کرامات اور اولیاء اللہ کے فضائل ہیں، ان کی کرامتیں اور ان کے فضائل پڑھنے والے جو پڑھی جاتی ہیں کتابیں، وہ تو کثیر تعداد ہے لوگوں کی، اور وہی وہ کرامتیں اور فضائل پڑھ کے اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ ابدال جو ہیں وہ بھی اللہ کے اختیارات رکھتے ہیں اور عارف بھی اللہ کے اختیار رکھتے ہیں، اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں، وہ سب کچھ دیتے ہیں. یہ عقیدہ وہیں سے بن جاتا ہے. پہلے بات تو شروع ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہو گیا تو پھر اولیاء جو ہیں وہ خود ہی خزانوں کے مالک بن جاتے ہیں. اسی طرح ایک اور کتاب میں اولیاء کے بارے میں، اب سارے اولیاء کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اولیاء مردے زندہ کر سکتے ہیں، اندھے کو بینا کر سکتے ہیں، اور زمین کو ایک قدم میں طے کر سکتے ہیں. پہلے تو بات تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر کتب کی بات آ گئی، پھر ابدال کی بات آ گئی، پھر سارے اولیاء کی بات آ گئی کہ سارے اولیاء. پھر عبد القادر جیلانی کا بھی درمیان میں ہے کہ انہوں نے مردے کو زندہ کر کے دکھا دیا، اور پھر سارے اولیاء کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیا کہ سارے اولیاء جو ہیں مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، نابینے کو بینا کر سکتے ہیں، اور ساری زمین کو ایک قدم میں طے کر سکتے ہیں. جبکہ اللہ نے فرما دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ لا اقول لکم، میں تمہیں یہ کبھی نہیں کہوں گا اندی خزائن اللہ کہ میرے ہاتھ میں اللہ کے خزانے ہیں. اللہ کے خزانے تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اور پھر خزانہ تو اسی کا ہے جس کے ہاتھ میں ہے. خزانہ تو اسی کا ہے جس کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ نبی صلی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اولیاء کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور اگر اولیاء کے ہاتھ میں ہے تو پھر اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے. خزانے جس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں دیتا کسی کو. ہماری تو 5 مرلے کی زمین ہے، اس پہ مکان بنا ہوا ہے، اور اس میں آ کے کوئی قبضہ کرنے کی کوشش کرے تو انسان قتل کرنے پہ یا قتل ہونے پہ تیار ہو جاتا ہے کہ زمین تو میری ہے. اور جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں انہیں پتا ہے ایک ایک انچ زمین کے پیچھے زمیندار جان دے دیتے ہیں. ایک ایک انچ زمین کے پیچھے زمیندار جان دے دیتے ہیں کہ میں اس کا مالک ہوں، تم کیسے مالک بنتے ہو.
اب اللہ تعالیٰ کے معاملے کو تو ہم نے کھیل اور تماشا ہمارا اللہ بنا لیا ہے. تو ما قدر اللہ کا قدر ہی کہ اللہ تعالیٰ کی تم نے قدر نہیں کی جیسی اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی. اللہ نے اتنی کائنات بنائی، زمین بنائے، آسمان بنائے، جو کچھ اس کے درمیان تھا وہ پیدا کیا. اس کے بعد پھر اپنے ہی پیدا کیے ہوئے لوگوں کے حوالے کر دے کہ یہ تم لے لو. ہے کوئی عقل والی بات یہ؟ جب ہم اپنی ملکیت میں سے 1 انچ زمین کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ یہ پتا ہے کہ یہ عارضی ملکیت ہے، یہ مستقل ملکیت نہیں ہے. اور اللہ نے تو فرمایا ہے کہ جن چیزوں پہ تم مالک بنے ہوئے ہو ان کے اصل وارث ہم ہی ہیں. اصل وارث ان چیزوں کا اللہ ہے. ہمیں تو عارضی طور پہ ان کی ملکیت دی گئی ہے. ہم عارضی ملکیت جو ہے اس کو بھی اگر کوئی قبضہ کرنے کی کوشش کرے تو مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں. اور جب اللہ یہ کہے یہ خزانے میرے ہیں اور کوئی دوسرا یہ کہے اللہ کے مقابلے میں کہ نہیں میں بھی تو ان خزانوں کا مالک ہوں، تو اللہ تعالیٰ زندہ چھوڑے گا اسے؟ اللہ کیوں چھوڑے گا اسے زمین پہ؟ اور پھر صرف ایک بات نہیں، آگے چونکہ کفار کا ایک تو مطالبہ یہ تھا کہ پہاڑ سونے کے بنا دے اور یہ بنجر زمین جو ہے ریتلی زمین یہ باغات بن جائے. اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہو کہ یہ اللہ کے خزانوں کے معاملے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں تمہاری باتیں پوری کر دوں. دوسری بات یہ تھی کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. اگر دنیا میں عذاب نہ آیا تو قیامت آنے والی ہے، قیامت کو تمہیں اللہ پکڑ لے گا. مطالبہ یہ تھا کہ اچھا اگر اللہ کا عذاب آنا ہے تو بتاؤ کب آئے گا. ابو لہب نے جھٹلا دیا تمہیں، ابو جہل نے جھٹلا دیا تمہیں، عتبہ نے جھٹلا دیا تمہیں، شیبہ نے جھٹلا دیا تمہیں. تم کہتے ہو اللہ کا عذاب آئے گا، عذاب کب آئے گا بتاؤ. اور پھر کہتے ہو کہ قیامت بھی آنے والی ہے. ہزاروں سال پہلے ہمارا باپ دادا مر گیا، وہ زندہ نہیں ہوئے، تو یہ بتاؤ قیامت وہ کب آئے گی جب ان کو زندہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی فرما دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان سے انہیں یہ بات کہیں ولا عالم الغیب، ولا عالم الغیب کہ میں غیب کی باتیں بھی نہیں جانتا کہ تمہیں یہ بتا دوں گا کہ فلاں پہ پکڑ فلاں وقت آئے گی، فلاں بدر میں قتل ہوگا، فلاں احد میں قتل ہوگا، فلاں خندق میں قتل ہوگا، فلاں فلاں جگہ قتل ہوگا. یہ غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے، لیکن آئے گا ضرور، یہ ہوگا ضرور. بدر میں پکڑے جاؤ گے تم، ہوگا ضرور، یہ تم پہ سزا آنی ہے. یہ میں نذیر ہوں، ڈرانے والا ہوں. اور قیامت کا معاملہ فرما دیا انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. انما العلم عند اللہ، تم مجھ سے پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی، 1000 سال بعد، 2000 سال بعد، 10,000 سال بعد کب آئے گی؟ فرمایا کہ انہیں کہو انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ نے مجھے نہیں دیا. انما انا نذیر مبین، لیکن میں تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو قیامت کے دن جہنم میں جاؤ گے، اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کا عذاب آئے گا تم پہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہو کہ نہ تو میں غیب کا علم رکھتا ہوں کہ تمہیں یہ باتیں بتاؤں، نہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں کہ میں تمہیں وہ کرتب کر کے دکھاؤں یا تمہاری مرضی یا تمہارے مطالبے پورے کر کے دکھاؤں جو تم مجھ سے پوچھتے ہو یا جو تم مجھ سے مانگتے ہو. اب یہ تو تعلیم ہے قرآن مجید کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہو لا عالم الغیب، میں غیب کا علم نہیں رکھتا. اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نہیں ہے، سارے انبیاء کی زندگی میں کوئی نہ کوئی واقعہ تو ایسا ضرور ہوا جس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب نہیں دیا. لوط علیہ السلام کے پاس جو فرشتے تھے لڑکوں کی شکل میں آئے، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں. لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے. پریشان کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہیں. لوط علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ خوبصورت لڑکے ہیں اور قوم بدکار ہے، قوم مجھے پریشان کرے گی، میرے مہمانوں کی بے عزتی کرے گی. اگر علم غیب ہوتا تو آتے ہی پتہ چل جاتا اور لوط علیہ السلام خوش ہو جاتے کہ اچھا ہوا فرشتے آ گئے پکڑ کے لیے.
شعیب علیہ السلام کے خلاف پروگرام بنایا قوم نے کہ راتوں رات اس کو ہم قتل کر دیتے ہیں، اور پھر کہہ دیں گے کہ ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو نہیں تھے وہاں جہاں اس کو قتل کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک چال انہوں نے چلی اور دوسری چال ہم نے چلی۔ شعیب کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم نے عذاب بھیج دیا ان کے قتل کرنے کے پروگرام سے پہلے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، قرآن مجید میں بھی دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، کہ اگر میں علم غیب رکھتا، لو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب جاننے والا ہوتا، لاستکثرت من الخیر، تو میں بڑی بڑھائیاں اکٹھی کر لیتا، وما مسانی السوء، اور بڑے نقصانوں سے بچ جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے نقصان ہوئے اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں رکھتے تھے، بڑی تکلیف پہنچی، بڑا رنج پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں تھا۔ طائف میں جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا وہاں پہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ بہتان لگایا منافقوں نے زنا کا، اور 40 دن تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اتنی پریشان رہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میرے ساتھ اچھے طریقے سے بولتے نہیں ہیں، مجھے میرے ماں باپ کے گھر میں بھیج دیں۔ گھر بھیج دیا، اور پھر یہاں تک کہا حضرت عائشہ سے کہ عائشہ اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے توبہ استغفار کر لو۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ایک پیغمبر جو ہے، پیغمبر کا معاملہ ہے، کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے۔ پیغمبر اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے یہ، اور اس کے لیے بڑا دل گردہ ہونا چاہیے۔ ہم تو اپنی بیوی سے ایسی بات کو تہمت لگائے بھی تو بغیر جانے ہم اس کا دفاع کریں گے کہ نہیں مجھے پتا ہے میری بیوی کیسی ہے، میری بیوی غلط ہے، الزام لگانے والے جھوٹے ہیں، کذاب ہیں۔ اس کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے کہ نبی اپنی بیوی سے یہ کہے کہ عائشہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ کر لو۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو 40 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ کھڑے ہو کے یہ بات ارشاد فرمائی، سارے لوگوں کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے، کہ کون ہے وہ آدمی جو مجھے اس آدمی کے حملوں سے اور اس آدمی نے جو پریشانی میرے لیے پیدا کیا مجھے بچائے اس سے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، علم غیب رکھتے تھے، 40 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے پریشان رہے، حضرت عائشہ کو گھر بھیج دیا، حضرت عائشہ سے یہ بات کہی۔ اگر خدا خاصہ یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بھی تھے اور اس کے ساتھ یہ بھی کرتے رہے، تو اس سے بڑا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس سے بڑا ڈرامہ یا اس سے بڑی جھوٹی بات، اس سے بڑا فراڈ یا اس سے بڑا دھوکہ کوئی ہو سکتا ہے؟ جو آدمی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے تھے، سب سے بڑا وہ گستاخ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب سے بڑا گستاخ ہے انبیاء کا، جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول علم غیب رکھتے تھے۔ کیا غزوہ احد میں جو کچھ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پتا تھا یہ ہوگا؟ جن تیر اندازوں کو میں نے کھڑا کیا ہے وہ تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ گڑھا کھودا ہوا ہے، یہاں پہ اس میں گروں گا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ جو منافق آئے ہیں مجھ سے علماء فضلاء طلب کرنے کے لیے کہ ہم اسلام لانا چاہتے ہیں اور ہمارے علاقے میں اسلام کی دعوت کی ضرورت ہے، آپ اپنے قراء اور اپنے علماء فضلاء بھیجیے ہمارے ساتھ تاکہ جا کے لوگوں کو دین کا علم سکھائیں۔ اور یہ واقعات 1 مہینے میں ہوئے، اندازہ لگائیے 1 مہینے میں، ایک دفعہ 7 آدمی تھے یا 10 آدمی تھے، دوسری دفعہ 70 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیے، اور سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ پہلوں میں سے 1 یا 2 بچے، اسی طرح پچھلوں میں سے 1 یا 2 بچے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندوں کو خود اپنے ہاتھوں قتل کرانے والے تھے؟ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو علم غیب تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا تھا، یا اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بندے اپنے ہاتھوں قتل کروائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس سے بڑا جھوٹ اور اس سے بڑا کذب
اور اس سے بڑی گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جد و جہد، ساری کوشش پہ انسان پانی پھیر دے کہ طائف میں بھی جو کچھ ہوا وہ بھی معاذ اللہ ڈرامہ تھا، احد میں جو کچھ ہوا وہ بھی معاذ اللہ ڈرامہ تھا، حضرت عائشہ کے معاملے میں جو کچھ ہوا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے رہے، اور جو قرآ بھیج دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی اپنے ہاتھوں مروا دیے بندے اپنے۔ اللہ کے نبی کا معاملہ تو ایسا تھا کہ عبداللہ بن ابی کی منافقت جو ہے وہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ظاہر ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کا سر اتار دوں، میں اسے قتل کر دوں۔ اور یہ بات اتنی عام ہو گئی کہ عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا، وہ عبداللہ تھا، خالص مسلمان تھا، سچا مسلمان تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کہا یا پیغام بھجوایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ میرے باپ کو قتل کروانا چاہیں تو کسی اور سے نہ کہنا، مجھے کہنا، میں خود قتل کروں گا اپنے باپ کو۔ لیکن اللہ کے رسول جو تھے وہ اتنے محتاط تھے اس معاملے میں اور اتنے مہربان تھے اپنی امت پہ۔ حضرت عمر نے جب قتل کے لیے اجازت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اگر میں اسے اجازت دے دوں قتل کرنے کی تو لوگ کیا کہیں گے کہ رسول اپنی امتیوں کو یا اپنے بندوں کو خود ہی قتل کروا رہا ہے۔ رسول تو ایک آدمی کے قتل کے بارے میں اتنا حساس ہے اور اتنا محتاط ہے کہ اس کی اجازت نہیں دے رہا، اور 70 آدمیوں کے بارے میں یہ گناہ کرنا کہ اللہ کا رسول جانتا تھا، علم غیب رکھتا تھا اور علم غیب رکھتے ہوئے بھیج دیا تاکہ ان کو قتل کر دیا جائے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کہ جو لوگ لوگوں کو یہ پٹی پڑھاتے ہیں یا گمراہ کرتے ہیں کہ علم غیب تھا، اللہ کے رسول کے پاس علم غیب تھا، کتنی جرأت ہے ان میں اور کتنی دلیری ہے، کتنا ظلم کرتے ہیں وہ، اور کیا جواب دیں گے قیامت کے دن جا کے وہ اللہ۔ بار بار اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہو لا علم الغیب، میں غیب کی باتیں نہیں جانتا، میں تمہاری یہ مطالبے پورے نہیں کر سکتا، مجھے پتہ نہیں اللہ کی پکڑ کب آئے گی یا قیامت کب آئے گی، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ تھی کہ ہم جیسا بشر جو ہے یہ کیوں رسول بن گیا؟ رسول تو نوری کو ہونا چاہیے تھا، کوئی فرشتہ آتا تو ہم اس پہ ایمان لے آتے کہ واقعی یہ رسول ہے، لیکن تم تو ہم جیسے ہو، تم پہ ہم ایمان کیوں لیں؟ کھانا کھاتے ہو، پانی پیتے ہو، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، سوتے ہو، جاگتے ہو، سارے ہمارے جیسے کام تم کرتے ہو، ہماری جیسا کہ بشر ہو، تمہیں زخم آتا ہے، خون نکلتا ہے، خوش ہوتے ہو، ناراض ہوتے ہو، غصے ہوتے ہو، ساری باتیں انسانوں والی تمہارے اندر ہیں، اور پھر یہ کہتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں۔ کم از کم اللہ کو اگر رسول بھیجنا تھا تو کوئی فرشتہ بھیجتا ہماری طرف جو رسول بن کے آتا، مٹی کا نہ ہوتا، نوری ہوتا وہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دے دیا اس آیت میں، فرمایا کہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ، اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا، میں اس بات کا دعویٰ ہرگز نہیں کرتا انی ملکن کہ میں فرشتہ ہوں، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، میں نوری نہیں ہوں۔ اب پچھلے درس میں جن بھائی نے وہ مسئلہ پوچھا تھا یہ ہے تو سارا گمراہی کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، انسان کو تھوڑا تدبر سے کام لینا چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے۔ کلمہ یہ پڑھنا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہ وہ اللہ کے بندے بھی تھے اور اللہ کے رسول بھی تھے۔ بندے کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ وہ بشر تھے۔ اب اس کے بعد یہ سوال جواب کرنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں تھا، یہ مصیبت اس لیے آ گئی ہے سوال کی کہ جو دعویٰ کرے گا نوری ہے اسے تو مجبوری ہے ثابت کرے کہ سایہ نہیں ہونا چاہیے نوری کا، اور اسی طرح اگر وہ بشر تھے تو پھر بولو برات پاک کیسا؟ بات تو واضح ہے۔ جس طرح وہ کہتے تھے کافر ہے کہ تم تو ہمارے جیسے ہو، تمہارے معاملات ہمارے ہی جیسے ہیں، کھاتے ہو تو بول براز آتا ہے، پیتے ہو تو بول آتا ہے،
رات کو سوتے بھی ہو، صبح کو جاگتے بھی ہو، کاروبار بھی کرتے ہو، بھوکے بھی رہتے ہو، کھاتے بھی ہو، سارے چیزیں جو ہیں وہ بشر والی ہیں تمہارے درمیان، تمہارے اندر. اور اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی خود کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اللہ کا بندہ اور بشر ہوں، بشر ہی ہوں میں. اب جو لوگ نوری ثابت کریں گے انہیں یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا اور یہ بھی عقل کے گھوڑے دوڑانے پڑیں گے کہ بولو برال کو پاک کرنا چاہیے کسی طرح. اب یہ مسئلہ نوریوں کا ہے. جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر سمجھتے ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں تھا، بولو برال پاک تھا یا نہیں تھا، خون پاک تھا یا نہیں تھا. اگر یہ چیزیں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اس کی مثالیں مل جاتی ہمیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کرنے کے بعد استنجا کرتے تھے، پانی سے طہارت کرتے تھے. اگر پاک تھا تو کیا ضرورت تھی پانی استعمال کرنے کی؟ باتیں تو بڑی سیدھی سی ہیں کہ وہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہی کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے فاقے کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی بسر کر دی. جو باتیں نبوت والی تھیں وہ ساری صحابہ کرام نے بیان کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو معجزات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی سب نے بیان کر دیے. حدیبیہ کے معاملہ تھا یا تبوک کا معاملہ تھا یا جہاں پہ پانی نہیں تھا وضو کے لیے فرمایا کہ پیالہ لاؤ میرے پاس، پانی اپنی ہاتھ انگلیاں باہر ڈالی اس میں اور پانی کے چشمہ جاری ہوا اس سے. اور وہ سارے صحابہ کرام نے دیکھا، اس کو بتایا، اس کی حدیثیں موجود ہیں، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفع حاجت کے لیے گیا، اس نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درختوں کو اشارہ کیا ہے، 2 درخت آئے ہیں چل کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کیا ان کا، رفع حاجت کی، پھر حکم دیا ان کو، وہ واپس چلے گئے. معجزہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کتابوں میں موجود ہے. یہ جو معجزات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کتاب حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. صحابہ کرام نے دیکھے، صحابہ کرام نے گواہی دی اس بات کی. ایک صحابی نے نہیں، بے شمار صحابہ نے گواہیاں دی اس کی. یہ وضاحت جو ہے یہ تو قرآن نے بار بار کی ہے کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور میں اللہ کا بندہ ہی ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ الفاظ استعمال کروائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کہیں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، نہ میں اس کا دعویٰ کرتا ہوں. پھر اس کے بعد اس طرح کے دعوے کرنا کہ نوری تھے اور معراج پہ گئے اور پردے درمیان سے ختم ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی ذات ایک ہو گئے، دونوں نور سے دونوں مل گئے. یہ مسئلے یا یہ باطل عقیدے یا یہ ڈکوسلے مجبوری ہے ان لوگوں کی جو نور کہتے ہیں. اس طرح کے قصے کہانیاں بنانے اور اس طرح کی باتیں کرنی ان لوگوں کی مجبوری ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی نوری کہتے ہیں یا فرشتہ بنانا چاہتے ہیں. اگر یہ فرشتہ مان لیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا یہ مان لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی جد و جہد ہے نبوت کی، رسالت کا جتنا بھی کام ہے، وہ سارے کا سارا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گویا کہ اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا آپ نے. وہ تو بالکل پانی پھیر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت پہ، سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا اس آدمی نے جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے بلکہ نوری تھے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت اور جد و جہد پہ پانی پھیر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کی تبدیل کروائی ہے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہو کہ نہ تو اللہ کے خزانے ہیں میرے پاس، نہ میں علم غیب رکھتا ہوں،
اور نہ ہی میں نوری ہوں یا فرشتہ ہوں، میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا۔ ان نتبع الا ما یوحی الی، بلکہ میری حیثیت یہ ہے کہ مجھ پہ اللہ کا فرشتہ آتا ہے وحی لے کے، اور جو وہ حکم دیتا ہے یا جو حکم لے کے آتا ہے اللہ تعالیٰ کا، میں خود بھی اس کی پیروی کرتا ہوں اور میں دوسروں تک بھی پہنچاتا ہوں اس کو۔ یہ میرا منصب ہے، یہ میرا فرض ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ فرشتہ جو پیغام لے کے آتا ہے میں خود بھی اس پہ عمل کروں اور تمہیں بھی وہ پیغام پہنچا دوں۔ میرا کام تو یہ ہے، میری ذمہ داری تو یہ ہے۔ کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیے، هل يستوي الأعمى والبصير، کتنی اچھی بات کہی اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ انہیں یہ کہیے، هل يستوي الأعمى، بلا برابر ہو سکتے ہیں اندھا والبصیر، اور دیکھنے والا، بصیر دیکھنے والا اور اعمى اندھا۔ بصیر کون ہے؟ یہ باتیں کس کی ہو رہی ہیں؟ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی ہیں کہ میں نہ فرشتہ ہوں، نہ اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں، نہ علم غیب رکھتا ہوں، بلکہ مجھ پہ اللہ کی وحی آتی ہے جس کی میں پیروی کرتا ہوں۔ اب یہ بتاؤ کہ اندھا اور بینا برابر ہیں؟ بینا کون ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بینا جس پہ وحی نازل ہو رہی ہے وہ بینا ہے، وہ بصیرت والا ہے، وہ بصارت والا ہے۔ اندھا وہ ہے جو اس بات سے معلوم ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ علم غیب ہے انہیں، وہ نابینا ہے، وہ اندھا ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے خزانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، وہ اندھا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ یا نوری کہتا ہے وہ اندھا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہیں وہ بینا ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان پہ وحی نازل ہوتی ہے، لہذا وحی کے عین مطابق انہوں نے بتا دیا لوگوں کو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں علم غیب نہیں رکھتا، میں فرشتہ نہیں ہوں۔ اور ایسی ہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں کہی ہے، لیکن وہاں پہ عام ہے، یہاں پہ تو خاص ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پہ بینا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن پہ وحی نازل ہوتی ہے، اور جو اندھا ہے وہ ہے جو اس وحی سے محروم ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان اور کافر کا فرق جو ہے وہ ظاہر کیا ہے انہی الفاظ کے ساتھ۔ سورہ فاطر میں اللہ فرماتے ہیں وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور بینا یہ برابر نہیں ہے۔ بینا وہ ہے جو وحی کی روشنی میں زندگی بسر کر رہا ہے، اور اندھا وہ ہے جو وحی کی روشنی کے بغیر زندگی بسر کر رہا ہے۔ بل الظلمات وبل النور، جس طرح روشنی اور اندھیرا یہ برابر نہیں ہے، ایک جیسے نہیں ہے، اسی طرح وہ آدمی جو وحی کی روشنی میں زندگی بسر کرتا ہے اور وہ آدمی جو وحی کے بغیر زندگی بسر کرتا ہے، جس طرح وہ برابر نہیں ہے اسی طرح یہ بھی برابر نہیں ہے۔ روشنی اور تاریکی، بلا دل و بلا حرور، اور نہ ہی دھوپ اور سایہ ایک جیسے ہیں۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، جس طرح زندہ اور مردے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اسی طرح جو آدمی وحی کی روشنی میں زندگی بسر کرتا ہے اور جو وحی کے بغیر زندگی بسر کرتا ہے یہ بھی برابر نہیں ہے۔ وحی جو ہے یہ روشنی ہے، روشنی، اور علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صرف وحی کو کہا ہے، جو اللہ نے نازل کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، خواہ وہ قرآن مجید ہے یا قرآن مجید کے علاوہ احادیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ساری کی ساری وحی ہے۔ جو آدمی ان کی روشنی میں زندگی بسر کر رہا ہے وہ بینا ہے، وہ زندہ ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ روشنی ہے، اور جو وحی کے بغیر زندگی بسر کر رہا ہے وہ مردہ ہے، وہ اندھا ہے۔
افلا تتفکرون، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے، سوچ بچار نہیں کرو گے اس بات پہ کہ اندھا اور بینا کبھی برابر ہو سکتے ہیں، روشنی اور تاریکی کبھی برابر ہو سکتے ہیں، زندہ اور مردہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر سے کام نہیں لوگے؟ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار 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 بار، ہم پنجابی میں یہ کہتے ہیں کہ ساردیاں ٹھیکریاں پن دینیاں، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سمجھایا ہے۔ یہ 30 پارے جو ہیں، بات تو صرف ایک یا دو باتیں ہیں اور تو کچھ بھی نہیں ہے، 30 پارے اللہ نے نازل فرما دیے۔ اللہ کی توحید ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے اور آخرت ہے، باتیں تو یہ 3 ہی ہیں، لیکن 30 پارے اللہ نے نازل فرما دیے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ سمجھانے کا تو حق ادا کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کہیں تو ایسے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ گستاخی نہ ہو لفظ استعمال کرنے کی، کہ جس طرح انسان کسی کی منتیں کرتا ہے، ترلے کرتا ہے کہ بھائی اللہ کا نام لو، سمجھ جاؤ، خدا کے لیے سمجھ جاؤ، خدا کے لیے یہ گناہی کا راستہ چھوڑ دو، جس طرح آدمی ترلے اور منتیں کرتا ہے۔ کہیں ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے اور کہیں دلائل دیے ہیں، کہیں گزشتہ اقوام کے واقعات بتائے ہیں۔ سمجھو گے نہیں تو تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو پہلی قوموں کا ہوگا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اگر میرے قرآن سے منہ موڑو گے، میری نماز سے منہ موڑو گے تو تکلیف دہ زندگی ہو جائے گی تمہاری اس دنیا میں بھی۔ نحشرہ یوم القیامت اعمی، قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو آدمی اس دنیا میں اندھا بن کے رہے گا اللہ کے قرآن سے، اللہ کے رسول کی ہدایات سے، جو آدمی اس دنیا میں اندھا بن کے رہے گا فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ قیامت کے دن بھی اندھا ہی اٹھے گا۔ دنیا میں اللہ نے آنکھیں دی تھی اس لیے کہ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو سوچو، سمجھو، جانو ان کو۔ ان سے غفلت کی، ان سے اندھا بن کے رہا۔ من کان فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا بن کے رہا اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، هو فی الآخرۃ اعمی، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا ہی اٹھائیں گے۔ نحشرہ یوم القیامت اعمی، جو آدمی میرے ذکر سے منہ موڑے گا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمی۔ آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے، آنکھیں کھول کے دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، کیا بتاتا ہے۔ ہدایت قرآن میں ہے، قرآن کے علاوہ یہ قصے وصے فضائل وسائل، یہ ساری چیزیں، یہ ہدایت نہیں ہے۔ کہیں زندگی برباد نہ کر لینا اپنی۔ جو اللہ نے بتایا وہ سچ ہے، باقی جھوٹ ہے۔ اور جو یہ سمجھتا ہے کہ معاذ اللہ سننا معاذ اللہ، یہ باتیں جو ہیں یہ صحیح نہیں ہے، اور جو فلاں نے لکھا ہے وہ سچا ہے، فلاں نے لکھا ہے وہ سچا ہے، اللہ کے رسول کے پاس خزانے ہیں، اس کے بغیر کوئی اس کو تقسیم نہیں کر سکتا، اللہ کو بھی علم غیب ہے، اولیاء اللہ کو بھی علم غیب ہے، عبد القادر جیلانی کو بھی غیب ہے، اور پھر ابدال جو ہے وہ مالک ہے آسمانوں کا بھی، زمین کا بھی، کتب مالک ہے عرش کا بھی، فرش کا بھی۔ ساری باتیں گمراہی والی، تباہی والی ہے۔ دنیا کی زندگی بھی تباہ ہے اور آخرت کی زندگی بھی تباہ ہے۔ اور یہ زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے، دوبارہ نہیں ملنی۔ یہ ایک دفعہ تباہ ہوگی تو ہمیشہ کے لیے تباہ ہوگی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام ڈرانا ہے، آپ ان کو ڈراتے رہیے۔ کوئی آدمی پلے بات باندھتا ہے باندھے، کوئی آدمی پلے بات نہیں باندھتا نہ باندھے، جائے جہنم میں۔ آپ کو اس کا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کام ڈرا دینا، بشارت دے دینا ہے، لہذا آپ ڈراتے رہیے انہیں، بشارت دیتے رہیے انہیں۔ فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، وَأَنذِرْ، اور ڈرا۔ مخاطب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انذر،
امر ہے یہ اندر، ڈرا بہی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ بہی بھائی تھوڑا سوچا کریں، غور و فکر کیا کریں. آپ تو عرب ملک میں رہتے ہیں اور عربی زبان جو ہے سمجھتے ہیں، عربی زبان کو تھوڑا قرآن پہ استعمال کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈرانے والی کون سی چیز ہے؟ قرآن ہے. ہی کی زمین قرآن کے لیے ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ساتھ لوگوں کو ڈراؤ. یہ قرآن ہی ہے جو ڈراتا ہے لوگوں کو. یوم تلفح وجوہہم فی النار وہم فیہا کالحون، جہنم میں جو لوگ جائیں گے فرمایا تلفح وجوہہم النار، ان کی جو گوشت پوست ہے چہرے کا سارے کا سارا آگ چاٹ جائے گی، ختم کر دے گی. وہم فیہا کالحون، اور ان کے جبڑے اور دانت باہر نکل آئیں گے، خوفناک شکلیں بن جائیں گی. بار بار جہنم سے ڈرایا، لا یموت فیہا ولا یحیا. پکڑ ایسی ہے وہاں پہ، سزا ایسی ہے وہاں پہ، انسان مرنا چاہے گا فرشتوں سے کہے گا کہ اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے. فرمایا کہ موت نہیں آنی، تم نے اسی جہنم میں رہنا ہے. لا یموت فیہا ولا یحیا، تم نہ مرو گے اس جہنم میں اور نہ ہی یہ زندگی ہے کوئی. مسلسل سزا میں مبتلا رہو گے، مسلسل آگ کے عذاب جھیلتے رہو گے. بستر بھی آگ کا، لباس بھی آگ کے، دیواریں بھی آگ کی، اوپر چھت بھی آگ کے، پانی بھی آگ کا، کھانا بھی آگ کا، یہ ساری چیزیں جہنم کی ہیں. فرمایا کہ اس قرآن کے ساتھ ڈراتے رہو لوگوں کو. فرمایا اس قرآن کے ساتھ ڈراؤ. یخافون ان یحشروا الی ربہم، ان لوگوں کو ڈراؤ جن کا عقیدہ یہ ہے یحشروا الی ربہم، جو جن کا عقیدہ ہے یہ کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. کیا بات، مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ ڈرنے والے لوگ تو وہی ہیں. اس کا قرآن کا اثر ان لوگوں پہ ہوگا جن کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن وہ اٹھائے جائیں گے اور اللہ کے حضور اکٹھے کیے جائیں گے. جن کا یہ عقیدہ ہے ان کو فائدہ دے گا تمہارا ڈرانا. جس کا عقیدہ ہی نہیں آخرت کا اس کو تو ڈرانا کوئی فائدہ نہیں دے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ابن جدعان جو ہے وہ نیک آدمی تھا، مہمان نواز تھا، لوگوں کے کام کرتا تھا، کیا اس کی یہ نیکی اس کے کسی کام آئے گی قیامت کے دن؟ فرمایا کہ اس کی یہ نیکی کسی کام نہیں آئے گی، اس لیے کہ اس نے ساری زندگی میں یہ بات کبھی نہیں کہی، رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، یا اللہ قیامت کے دن میرے گناہ معاف کر دینا. ساری زندگی اس نے یہ نہیں کہا، اس لیے کہ اس کا عقیدہ ہی نہیں تھا آخرت کا. اور جس کا عقیدہ ہی نہیں آخرت کا اس کے لیے مغفرت کیسی، اس کے لیے ڈراوا کیسا؟ اس کے لیے تو ڈراوا جو ہے وہ بیکار ہے، فضول ہے. ڈریں گے صرف وہی جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ہاں آخرت آنے والی. اللہ کے حضور ہم نے جواب دہی کرنی ہے. اور آگے فرمایا کہ دوسرا عقیدہ ان کا یہ ہو، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، جن کا عقیدہ یہ بھی ہو کہ قیامت کے دن ان کے لیے من دونہ ہی، اس کے علاوہ، کس کے علاوہ؟ اللہ کے علاوہ، ولی، نہ تو کوئی مددگار ہوگا، ولا شفیع، نہ کوئی سفارشی ہوگا. فرمایا کہ انذار سے، نصیحت سے فائدہ ان لوگوں کو ملے گا جن میں یہ دو باتیں ہوں، جس میں یہ دو باتیں ہوں، جس کا یہ عقیدہ ہو اس کو فائدہ دے گی تمہاری نصیحت. پہلی بات تو یہ کہ اس کا عقیدہ ہو آخرت پہ، وہ واقعی ڈر جائے گا کہ قیامت کے دن اللہ پکڑ لے گا.
جیسا حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی مرتے ہوئے کہ میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا اور اس کا خاک بنا کے ہوا میں اڑا دینا، پانی میں اس کو بہا دینا، اور اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اتنے اربوں خربوں انسانوں میں سے ایک آدمی کو پیدا کرے، اسے سوال جواب لے، اسے جزا اور سزا دے، اللہ تعالیٰ مجھے بھول بھلا دیں گے، اللہ کیا ضرورت تھا مجھے دوبارہ زندہ کرنے کی؟ اور اگر اللہ نے زندہ کیا مجھے، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں تو بڑا گناہ گار ہوں، مجھے تو بڑی سخت سزا ملے گی اللہ سے۔ ڈر گیا وہ اللہ سے، اس نے یہ نصیحت اللہ سے ڈرتے ہوئے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کر لیں گے قیامت کے دن اور اس سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا تھا، اور وہ آدمی یہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے بڑے گناہ کیے تھے زندگی میں اور مجھے یہ پتا تھا کہ یا اللہ تو نے حساب کتاب لیا تو مجھے بڑی سخت سزا دے گا تو، لہذا یا اللہ تو سے ڈرتے ہوئے میں نے یہ وصیت کی تھی۔ اللہ فرمائیں گے کہ تو نے مجھ سے ڈرتے ہوئے وصیت کی تھی تو میں تجھے معاف کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کا عقیدہ تھا کہ قیامت کے دن اللہ اٹھائے گا اور حساب کتاب لے گا، اللہ نے حساب کتاب لے لیا تو میری گناہوں کی بڑی سخت پکڑ کرے گا، مجھے سخت سزا دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ تمہاری نصیحت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان ڈراؤ لوگوں کو قرآن کے ذریعے، لیکن اس قرآن کی نصیحت کام اس آدمی کے آئے گی جس کا عقیدہ ہے آخرت پہ، پہلی بات تو یہ، اور ساتھ ہی دوسری بات یہ فرما دی کہ اس کا عقیدہ یہ بھی ہو لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کہ قیامت کے دن اللہ کے علاوہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں ہی اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا دو شفاعت اور سفارش قیامت کے دن ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ فرمایا کہ قیامت کے دن شفاعت اور سفارش اور مدد جو ہے ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ جس آدمی کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہ مدد کر سکتا ہے نہ سفارش کر سکتا ہے، اس کو یہ کام دے گی تمہاری نصیحت۔ قرآن مجید کی آیتیں جو ہیں وہ اسے کام دیں گی، اس کی اصلاح کریں گی۔ لیکن جس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت صاحب چھڑا لیں گے، ایسے ایسے واقعات لکھے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، دل کانپ جاتا ہے وہ باتیں پڑھ کے کہ جن لوگوں نے یہ راہ دکھائی ہے لوگوں کو، مخلوق خدا کو، کتنے لوگ گمراہ ہوئے ہوں گے یہ باتیں پڑھ کے اور یہ واقعات پڑھ کے۔ منکر نکیر آئے قبر میں اور انہوں نے کہا کہ من ربوں کا، تو مردے نے کہا عبد القادر جیلانی، من نبیوں کا عبد القادر جیلانی، ما دینوں کا عبد القادر جیلانی۔ جتنے بھی سوال پوچھے فرشتوں نے سب کے جواب میں عبد القادر جیلانی کہتا رہا ہوں۔ پھر آواز آئی کہ میرے اس بندے کو معاف کر دو، یہ عبد القادر جیلانی سے بڑی محبت کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے دین کو کیسا مذاق اور ٹھٹھا بنا لیا۔ قبر تو وہ جگہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے زیادہ گھبراہٹ والی جگہ میں نے کوئی نہیں دیکھی۔ عبد القادر جیلانی کس کو یاد ہوگا وہاں؟ فرمایا کہ منکر نکیر جو ہیں وہ اتنی خوفناک ڈراؤنی منکر نکیر کا معنی کیا ہے؟ انکار سے ہے یہ لفظ بنے ہوئے منکر نکیر۔ انکار کا مطلب یہ ہے کہ جن کو دیکھنے سے انسان انکار کر دے، سخت تکلیف ہو جنہیں دیکھنے سے، انسان دیکھنا پسند نہ کرے جسے۔ فرمایا کہ اتنے بڑے بڑے سینگ ہوں گے ان کے، لمبے لمبے دانت ہوں گے اور زمین کو کھدیڑتے ہوئے آئیں گے اور انسان کا پسینہ خشک ہو جائے گا، دیکھتے ہی کانپ جائے گا انسان، ان کو ہوش نہیں رہے گی اس کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سامنے جو ہے نا مثالیں، اگر کسی نے ہدایت لینی ہے تو صرف دو ہیں راستے ہدایت کے۔ ایک راستہ یہ قرآن ہے، اور اگر زندہ انسانوں سے ہدایت لینی ہے تو صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام کے علاوہ کوئی اس کے بعد ایسا بندہ نہیں جو کلیم کرے کہ مجھے دیکھ کے یا میری کرامتوں کو دیکھ کے ہدایت پکڑو، یہ سب فضول اور بکواس ہے۔
صحابہ ہے مثال، زندہ مثال سے. اگر زندہ انسانوں سے ہدایت لینی ہے تو صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کر لیں، اور اگر کتاب سے ہدایت لینی ہے تو قرآن مجید ہے ہدایت کی کتاب. دو چیزیں ہیں، اس کے علاوہ ہدایت نہیں ملے گی. ساری زندگی ٹھوکریں کھاتے رہو، ساری زندگی خانقاہوں درباروں پہ گڈے اتے رگڑتے رہو، ماتھے رگڑتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، ہدایت نہیں ملے گی سوائے اس کے یا تو قرآن مجید کا مطالعہ کر لو یا پھر صحابہ کرام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر لو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، قبر کی جو بات آپ بتا رہے ہیں یہ تو بڑی گھبراہٹ والی بات ہے، وہاں تو ہوش و آواز کسی کے قائم نہیں رہیں گے، اور میں تو بڑی کمزور عورت ہوں، میرا کیا بنے گا؟ یہاں تو یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی سے محبت کرتا ہے، معاف کر دو اس کو. اور وہاں معاملہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المومنین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بشارتیں دی ہیں. حضرت جبرائیل آ کے سلام کہتے تھے، اللہ کا سلام بھی اور اپنا سلام بھی. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، سب سے زیادہ آپ کو پیار کس سے ہے؟ اللہ کے نبی تھے نا، ہر بات جو تھی دل کی وہ بتانی واجب تھی. فرمایا کہ سب سے زیادہ پیار اور محبت مجھے عائشہ سے. آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ میرا مطلب یہ ہے کہ بندوں میں سے، مردوں میں سے. فرمایا کہ مردوں میں سے عائشہ کے باپ سے، عورتوں میں سے سب سے زیادہ عائشہ سے، اور مردوں میں سے عائشہ کے باپ سے سب سے زیادہ محبت ہے. اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا قبر میں کیا کروں گی؟ آپ بھی کہہ دیتے کہ وہاں محمد کہہ دینا. جب فرشتہ پوچھے گا تیرا اللہ کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تیرا دین کون سا ہے، تم بھی محمد کہہ دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے تھے. لیکن اللہ کے رسول نے بڑی سچی اور کھری باتیں کہیں. فرمایا عائشہ، قبر میں انسان کو عقیدہ توحید جو ہے وہ سوال و جواب پہ قائم رکھے گا انشاءاللہ. جس کا عقیدہ توحید پکا ہے اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ساری دنیا حضرت عمر تو نہیں ہو سکتے نا. یہ تو ایک حضرت عمر، سارے صحابہ کرام سے ایک حضرت عمر ہی تھے جن کی زبان سے یہ بات نکلی کہ یا رسول اللہ کوئی بات نہیں، میں نپٹ لوں گا فرشتوں سے. اب یہ بات عمر ہی کہہ سکتا ہے اور تو کوئی نہیں کہہ سکتا. ہم جیسے گناہگار جو ہیں ان کو فکر کرنی چاہیے اس بات کی کہ ہمارا عقیدہ توحید جو ہے اس میں کہیں شرک یا میرج تو نہیں ہے. قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا. جس کا یہ عقیدہ ہے اس کی نصیحت کام آئے گی. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نصیحت بھی اور قرآن کی نصیحت بھی اس آدمی کے کام آئے گی جو یہ سمجھتا ہے کہ قیامت کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی مددگار اور کوئی سفارشی قیامت کے دن نہیں ہوگا. ہم نے تو بڑا اللہ تعالیٰ معاف کرے قصے کہانیاں اس طرح کے ہیں کہ پڑھ پڑھ کے انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ انہی صوفیاء کے حلقے میں سے ابوالحسن خرقانی ہے کوئی، انہوں نے اپنے بارے میں یہ دعویٰ کیا ہے میں قیامت کے دن اس وقت تک کھڑا رہوں گا اللہ کی دربار میں جب تک میرے مرید جنت میں نہیں چلے جائیں گے. آپ انداز لگائیے کتنی جرت ہے اور کتنی دلیری ہے اس طرح کی باتیں لکھنا بھی، اور پھر آفرین ہے ان پہ بھی جو ان کو سچا مان لیتے ہیں. اور اللہ کے رسول کا معاملہ یہ ہے کہ سفارش کے لیے ہمت نہیں، کسی نبی کو سفارش کی ہمت نہیں پڑے گی. سفارش کرنے سے نوح علیہ السلام انکار کر دیں گے، ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، وہ انکار کر دیں گے کہ میں بھی نہیں کر سکتا سفارش اللہ سے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے، موسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے،
اور سارے یہی کہیں گے کہ اگر سفارش کروانی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ اب ان جو انبیاء ہیں صحیح احادیث ہیں اور پوری امت کے علماء کا اتفاق ہے، پوری امت کے علماء جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، بعض و نصیحت کرتے ہیں۔ اب یہ ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ سفارش اللہ کے حضور نہیں کر سکتے، مجال نہیں ہے کہ اللہ کے حضور کوئی بات کر سکے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جب تک میرے مرید جنت میں نہ گئے میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ کتنی دلیری ہے یہ، کتنی عجیب بات ہے۔ اللہ کے رسول سجدے میں پڑے رہیں گے اور کتنی دیر سجدے میں پڑے رہیں گے یہ بھی اللہ جانتا ہے، اور پھر جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش نہیں کر سکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوں گے، اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوں گے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنے ناراض ہوئے، نہ اس سے بعد کبھی اتنے ناراض ہوں گے۔ اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے نامعلوم عرصے تک سجدے میں پڑے رہیں گے، اور فرمایا کہ مجھے ان تسبیحات کا بھی پتہ نہیں جو تسبیحات اس وقت اللہ مجھے سکھائیں گے، میں ان تسبیحات کے ذریعے اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کروں گا جو اللہ مجھے بتلائے گا، اور پھر اپنی مرضی سے سر بھی نہیں اٹھا سکیں گے۔ اللہ حکم دیں گے جب اللہ کی ناراضی اور اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اللہ حکم دیں گے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاؤ اور بات کرو، کیا کرنا چاہتے ہو، حالانکہ اللہ جانتے ہیں بات کیا ہے۔ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ڈراؤ اس قرآن کے ذریعے، اور تمہاری یہ نصیحت اور ڈرانا اس آدمی کے کام آئے گا جس کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم اٹھائے جائیں گے اور اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور دوسری بات یہ کہ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے اور کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ جتنی بھی سفارش ہوگی وہ سفارش جو ہے وہ ایک طرح سے ان انبیاء کا یا اولیاء کا اعزاز ہوگا جو اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے ہوگا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی مجال نہیں ہوگی اللہ سے بات کرنے کی۔ اور جن لوگوں نے یہ دعوے کر دیے کہ ہم اللہ سے سفارش کریں گے، ہم اللہ سے جنت میں بھجوا دیں گے، مدد کریں گے، آج کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے کس کو اجازت دینی ہے۔ یہ کسی کو پتہ نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ شہید کو اتنے لوگوں کی سفارش کی اجازت ہوگی، اور حافظ قرآن کو اتنے لوگوں کی سفارش کی اجازت ہوگی، اور وہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں کہ حافظ قرآن کون ہوگا جس نے خالص کیا اپنی عبادت کو اللہ کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی پڑھے لکھے لوگوں میں سے، علماء میں سے کثیر تعداد قراء کی ہوگی جہنم میں جانے والوں، قراء کی۔ یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سا حافظ قرآن ہے جس نے ساری زندگی اللہ کے سچی اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے رضا کے لیے وقف کی ہے، اور یہ بھی اللہ جانتا ہے کہ وہ شہید کون سا ہے جس کو اجازت ملنی ہے۔ سارے شہید نہیں، ہم نے تو شہید کا مزاج بنا لیا ہے کہ کتا بھی مار جائے تو وہ بھی شہید، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، اور مرتد مرے تب بھی وہ شہید ہے، بے نماز مرے تو وہ بھی شہید ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑانے والا مرے تو وہ بھی شہید ہے۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت میں اللہ نے کس شہید کو اجازت دینی ہے، کس کو اجازت نہیں دینی۔ لہذا اس دنیا میں نہ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں شفاعت کروں گا، اور نہ ہی کسی کو کسی پہ انحصار کرنا چاہیے کہ فلاں میری سفارش کرے گا، کوئی کسی پہ انحصار نہ کرے۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا واللہ انا رسول اللہ، واللہ انا رسول اللہ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں، اور مجھے یہ پتہ نہیں ہے قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔
اللہ کی ذات جو ہے، ڈرے اللہ کی ذات سے، اللہ کے ساتھ یہ مذاق اور مسخر کی باتیں مت کریں کہ فلاں رستہ پکڑ لیں گے، فلاں رستہ گاڑی کے انجن کے ساتھ ہی ڈبے چلے جائیں گے. یہ دنیا کی مثالیں مذاق ہے دین سے. آگے پھر اگلی آیت میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے. مکہ کے جو قریش تھے ان کا مطالبہ یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی مجلس میں ہمارے غلام اور ہمارے کارندے اور ہم سے لے کے کھانے والے آ کے بیٹھتے ہیں اور ہمیں شرمندگی ہوتی ہے ان کے ساتھ بیٹھنے سے. ہماری بےعزتی ہوتی ہے کہ ہم اپنے غلاموں کے ساتھ آ کے بیٹھیں اور آپ کی باتیں سنیں. آپ تکبر کا اندازہ لگائیے کہ کتنا تکبر ہے اور کتنا غرور ہے کہ ہم آپ کی باتیں سننے کے لیے ہیں تو تیار، لیکن جو بندے آپ کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں وہ ہمارے غلام اور ہمارے ملازم ہیں. ان کے ساتھ آ کے بیٹھنا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی باتیں سننا، اس میں ہماری توہین ہے، بےعزتی ہے ہماری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی بات تو آئی یہ کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئے تو کتنا اچھا ہو، اور اگر ایسا کر لیا جائے تو شاید اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بات اتنی ہی تھی، یا حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا جو سوچا. یہ آگے وضاحت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوچا، لیکن دوسری حدیث میں حضرت عمر کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت عمر نے ان کے مطالبے پہ ابو طالب نے حضرت عمر سے یہ بات کہی کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں کہ اگر یہ لوگ اس طرح بات سننا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کسی وقت بات ان کو سنا ہی دیں ان کو اٹھا کے. ابو طالب نے بھی بات پہنچائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست بھی قریش مکہ نے یہ بات کہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں سوچا جو بھی سوچا. اللہ تعالیٰ نے یا اس کا اظہار نہیں فرمایا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوچا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بات نکلنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے بارے میں یہ آیت نازل فرما دی. اور ان صحابہ کرام میں شامل کون سے لوگ تھے؟ ان صحابہ کرام میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو حضرت صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو 6-7 ابھی آدمی تھے جو بیچارے بڑے ہی مسکین اور بڑے غلامی کی زندگی بسر کرنے والے اور بڑے دبے ہوئے اپنے معاشرے میں وہ لوگ تھے. تو ان کے بارے میں مطالبہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی بات سننا ہماری توہین ہے، ہماری بےعزتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اکڑ اس طرح توڑی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے سے پہلے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دور نہ کرنا اپنے آپ سے جو اپنے اللہ کو صبح و شام پکارتے ہیں، اللہ کو صبح و شام اس کا ذکر کرتے ہیں، یریدون وجہہ، اور وہ اللہ کی رضا چاہنے والے ہیں، بڑے مخلص ہیں تمہارے لیے بھی، میرے لیے بھی، تمہارے دین کے لیے بھی جانیں قربان کرنے والے ہیں. یہ میری رضا چاہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بڑا انعام ہے صحابہ کرام کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کھلے الفاظ میں یہ بات ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، عزت افزائی فرمائی صحابہ کرام کی، اس بات کی گواہی دے کے کہ یہ اسلام کے لیے بڑے مخلص ہیں، جیسے بھی ہیں یہ ان کو اپنے آپ سے دور نہیں کرنا. فرمایا کہ ما علیک من حسابہم، ما علیک من حسابہم من شیء، ان کے جو پچھلی زندگی کے معاملات ہیں، کافر جو تھے وہ بعض لوگوں کے بارے میں تانا دیتے کہ کل تک تو یہ آدمی ایسا اور ایسا تھا
اور آج یہ ایمان لا کے تو اتنا پرہیزگار بن گیا ہے، آج یہ مولوی صاحب بن گیا ہے، آج اسے دائی رکھ لی ہے، نمازی بن گیا ہے. یہ تانا جو ہے وہ دیتے تھے بعض صحابہ کرام کو، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی ساتھ دے دیا. کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کے اعمال کا حساب تو نہیں دینا، ان کے اعمال کیسے تھے اسلام لانے سے پہلے، یہ میرا معاملہ اور ان کا معاملہ ہے. میں انہیں معاف کروں یا ان سے حساب لوں یہ تو میری مرضی ہے، تمہارے اوپر ان کا کوئی وبال نہیں، کوئی بوجھ نہیں. وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ ہی آپ کا کوئی بوجھ ان کو اٹھانا ہے، نہ ان کا بوجھ آپ کو اٹھانا ہے. ہر ایک اپنا اپنا حساب خود دے گا. آپ نے اپنا حساب دینا ہے، انہوں نے اپنا حساب دینا ہے. آگے فرمایا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر تو نے ان کو اپنے آپ سے الگ کر دیا، اگر تو نے ان کو اپنے مجلس سے اٹھا دیا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اتھارٹی کون ہے؟ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ کہنے والی ذات جو ہے بڑی بالا، بڑی اونچی، کسی کی پرواہ کرنے والی نہیں، کسی کی پرواہ کرنے والی نہیں ہے. کہیں کہہ دیا کہ جاہلوں میں سے نہ ہو جانا، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اور کہیں فرما دیا کہ اگر تم نے بھی شرک کیا لَيَحْبِطَنَّ أَعْمَالُكُمْ، میں تمہارے نیک عمل سارے ضائع کر دوں گا. یہاں فرمایا کہ اگر ان صحابہ کرام کو تم نے اٹھا دیا، اپنے پاس سے الگ کر دیا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ظالم ہو جائے گا. اگر یہ الفاظ پڑھ کے بھی انسان کو اتنی عقل نہ آئے کہ اللہ کا رسول اور اللہ برابر ہیں. اللہ کے رسول کی زبان سے کبھی آپ نے سنا اللہ اکبر استغفر اللہ. طائف میں بڑی پریشانی، بڑا دکھ اور بڑا رنج دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت عائشہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، آپ نے اپنی امت میں سے کون سا واقعہ ایسا ہے کہ بہت آپ کو رنج دیا ہو، بڑی تکلیف دی ہو آپ کو آپ کی قوم نے؟ فرمایا کہ عائشہ، طائف کا دن ایسا تھا کہ میں اس کو بھول نہیں سکتا، بڑا دکھ اور بڑا رنج دیا مجھے. وہاں بھی اللہ کے رسول جب طائف سے باہر آ کے بیٹھے تو اللہ کے رسول نے یہ تو زبان سے نکل ہی نہیں سکتا تھا فتکون، جیسی اللہ نے بات کہہ دی ہے کہ تو ظالم ہو جائے گا. اللہ کے رسول تو اللہ کے بندے تھے اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے. طائف سے باہر نکل کے جب اللہ کے حضور دعا کی تو فرمایا کہ یا اللہ، اس حال میں بھی جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، اگر تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. میں تیرے پر نور چہرے کی پناہ مانگتا ہوں، تیرے نور کے چہرے سے مدد طلب کرتا ہوں، لیکن یا اللہ اگر تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، تو ناراض نہیں ہے تو میں بھی خوش ہوں اس حال میں. اتھارٹی کون ہے؟ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے خزانے محمد کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے خزانے محمد کے ہاتھ سے تقسیم ہوتے ہیں. اللہ کے پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. کتنی اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ تو مشرکوں سے بھی گئی گزری بات ہے. مشرکوں نے بھی ایسے کبھی کلمے نہیں کہے. احد ہوا، احد پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا. آپ حدیث کی ساری کتابیں پڑھ کے دیکھ لیجئے، جو کچھ بھی ہوا کوئی ایک لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کا شکوے کا نکلا؟ اپنے دانت زخمی ہو گئے، گڑھے میں گر گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا نقصان ہوا اپنے ساتھیوں کا بھی، جانی بھی مالی بھی، سارا کچھ ہوا، رنج ہوا سارا کچھ. لیکن اللہ کے حضور عاجزی اتنی ہے، اللہ کے حضور جھکنا اتنا زیادہ ہے، اللہ کی یہ فرما برداری اتنی زیادہ ہے کہ جب غزوہ احد کے دن شام کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہداء کو دیکھ کے اور ان کو دفن کر کے واپس جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا
کہ ذرا ٹھہر جاؤ میں اللہ تعالیٰ کی حمد سنا سکتا ہوں. کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول برابر ہے؟ جو تقدیر میں لکھا تھا آیا تو اللہ کی طرف سے ہی نا، لیکن اس کے جواب میں ایک حرف شکایت یا گلے کی بات ایک بھی زبان سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اتنے دکھ میں، اتنی تکلیف میں، اتنے رنج میں بھی زبان سے بات یہی نکلی کہ اے میرے ساتھیو ذرا ٹھہر جاؤ، میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا تو کر. اور پھر میدان احد چھوڑنے سے پہلے باقاعدہ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا فرمائی اللہ کی کہ یا اللہ تیرا اس حال میں بھی شکر ہے. اللہ کی ذات اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. اپنا عقیدہ توحید درست کر لیں، عقیدہ توحید درست ہو گیا تو انشاءاللہ نجات کی صورت ہے، نجات کی توقع ہے. عقیدہ صحیح ہو گیا تو اگر عقیدے میں آمیزش رہ گئی، اگر عقیدے میں آج کل بعض لوگوں کو بڑی یہ غلطی ہے، وہ جی یورپ والے، امریکہ والے اسلام کی باتیں تو انہوں نے لے لی اور ترقی کر لی. انہوں نے بڑی عام یہ بات ہے جی مسلمانوں والی باتیں تو ساری ان میں آ گئی. اچھا جی کون سی باتیں ہیں مسلمانوں والی؟ جی جھوٹ نہیں بولتے، بڑے امانتدار ہیں، والے پکے ہیں، بڑی خوبیاں ہیں ان میں، بڑی یہ ہے، بڑی وہ ہے. ان بیوقوفوں کو یہ آدمی پوچھے کہ ان چیزوں میں اسلام نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسلام یہ چیزیں لے کے آیا ہے؟ اسلام نے یہ دعویٰ کب کیا ہے کہ اسلام سچ لے کے آیا ہے؟ اسلام نے یہ کب دعویٰ کیا ہے کہ اسلام امانت لے کے آیا ہے؟ اسلام نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ قتل و غارت کے خلاف ہے یا اس چیز کو لے کے آیا ہے کہ قتل نہ کیا جائے؟ یہ کہاں اسلام نے دعویٰ کیا ہے؟ سچ بولو، یہ تو بدھ مت بھی کہتا تھا. جو بدھ مت والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، قتل نہ کرو، امانت سے کام لو. ہندو بھی کہتے ہیں کہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو. ہندو بھی کہتے ہیں قتل نہ کرو. ہندو بھی کہتے ہیں دھوکہ نہ دو، فریب نہ دو. عیسائی بھی کہتے ہیں کہ سچ بولو. یہودی بھی کہتے ہیں سچ بولو. اور عملاً ہم ان کے سچ سے، ان کی امانت سے، ان کی دیانت سے متاثر ہو کے یہ بات کہتے ہیں کہ جی انہوں نے تو ساری اسلام والی باتیں لے لی ہیں جو مسلمانوں میں ہونی چاہیے تھیں اور مسلمان اس سے خالی ہو گئے. اور ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ اسلام یہ چیزیں لے کے نہیں آیا، یہ چیزیں تو پہلے سے موجود ہیں اور سارے مذاہب میں یہ موجود ہیں. کوئی بھی مذہب جھوٹ بولنے کی تائید نہیں کرتا، کوئی بھی مذہب قتل کرنے کو جائز نہیں کہتا، کوئی بھی مذہب بددیانتی کو جائز نہیں کہتا، کوئی بھی مذہب دھوکے کو جائز نہیں کہتا. جو چیز اسلام لے کے آیا ہے وہ تو توحید ہے جو کافروں میں نہیں ہے. کہاں لے لی انہوں نے مسلمانوں کی چیز؟ اگر مسلمانوں کی چیز یہ ایک دھوکہ ہے کہ مسلمانوں کی چیزیں جو ہیں وہ تو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے لے لی یا یورپ اور امریکہ والوں نے لے لی. ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعلیم جو ہے وہ تو توحید ہے. ہمیں بتائیں کہ کہاں ہے یہودیوں میں توحید، عیسائیوں میں کہاں ہے توحید، ہندوؤں میں کہاں ہے توحید؟ کون ہے کافر یا مشرک جیسے توحید کو لیا ہے؟ یہ خام خواہ مسلمانوں کی تذلیل کرنے کے لیے، مسلمانوں کی توہین کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی بے عزتی کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے جی اسلام والی ساری چیزیں تو یہودیوں نے لے لی، عیسائیوں نے لے لی اور مسلمانوں کے پاس کیا رہ گیا ہے؟ اگر کوئی باقی مسلمان ہے تو توحید سب سے بڑی دولت ہے جو کافروں کے پاس نہیں ہے. اور جس کے پاس توحید کی دولت ہے اسلام اسی کے پاس ہے. جس کے پاس توحید نہیں ہے اس کے پاس اسلام نہیں ہے. توحید کے بغیر اسلام نہیں ہے. جو آدمی شرک کر رہا ہے اس کا اسلام نہیں ہے. اس لیے یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی بڑی فضیلت ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کے خلوص کی، ان کے ایمان کی سچائی کی گواہی دی کہ وہ اللہ کی رضا چاہنے والے ہیں. اور اس میں بھی صحابہ کرام کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پہ فرما دیا ابو جہل ایمان نہیں لاتا نہ لائے، ابو لہب ایمان نہیں لاتا نہ لائے، عتبہ ایمان نہیں لاتا نہ لائے،
شابہ ایمان نہیں لاتا نہ لائے، اللہ کو ان سرداروں کی اور ان چودھریوں کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ سارے سردار اور جو کچھ بھی ہیں جائیں جہنم میں. مجھے ان سے زیادہ کہیں زیادہ عزیز ہے بلال، مجھے کہیں زیادہ عزیز ہے خباب، مجھے کہیں زیادہ عزیز ہے عمار بن یاسر. یہ میرے محبوب اور میرے پیارے ہیں، اور ان کے مقابلے میں اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو نہ لائیں، اللہ کو قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. طواف اکیلا جو ہے وہ میت کی طرف سے یا زندہ کی طرف سے نہیں کر سکتے. عمرہ انشاءاللہ کر سکتے ہیں یا حج کر سکتے ہیں. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ میں نے کمپنی کا سامان خریدا، دکاندار نے مجھے 5 ریال دیے، کیا یہ درست ہے؟ اس میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ جو طے شدہ قیمت تھی اس سے کم کروانے پہ اس نے دیے آپ کو، یا اس کو زیادہ کرنے سے اس نے دیے. یہ وضاحت ہو تو پھر ویسے انہوں نے لکھا کہ میں نے خطیب کو دے دیے. سوال واضح نہیں ہے، سوال واضح کریں تو پھر اس کا انشاءاللہ میں بتا سکوں گا. 3 مہینوں سے بےروزگار ہوں، اللہ تعالیٰ رزق حلال کے دروازے کھولے ان کے لیے. اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ہمارے گھر میں بریف کیس میں رکھے ہوئے پیسے اور زیور چیزیں اکثر غائب ہو جاتی ہیں. یہ بھائی ذرا بعد میں مل لیں مجھے. میری بیٹی کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صالح اولاد عطا فرمائے بھائی کو. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ پاکستان میں ان کے بھائی بیمار ہیں، اللہ شفا اور کاملہ عطا فرمائے. اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ سورہ یاسین پڑھے، اس کی دن کی تمام حاجتیں پوری کر دی جاتی ہیں. یہ اس طرح کی احادیث جو ہیں ممکن ہے کہیں الفاظ ہوں ان کے موجود ضعیف یا موضوع احادیث کے، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے. لیکن ایسی اور بھی بعض احادیث ہیں، ان کو جب تک پوری طرح تحقیق نہ کر لیں کہ واقعی صحیح حدیث ہے اس پہ عمل نہ کریں. کیا یہ بات صحیح ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے 3 یا 7 دن سر کے بال کاٹنے چاہیے کیونکہ وہ گندے ہوئے ہوتے ہیں؟ یہ بات حدیث میں موجود ہے کہ بچہ جب 7 دن کا ہو جائے تو اس کا عقیقہ کیا جائے اور اس کے سر کے بال اتار کے چاندی، اس کے وزن کے برابر چاندی کو صدقہ کیا جائے. اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے، کوئی اگر چاہے تو اس پہ عمل کرے، چاہے تو عمل نہ کرے. لیکن چونکہ اس کے برعکس کوئی حدیث نہیں، ممانعت والی کوئی حدیث نہیں، اس لیے بعض علماء اس پہ عمل کرتے ہیں. کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ جب تک آپ الحمد سجدہ والی سورت نہ پڑھ لیتے تب تک نہ سوتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے بہت سی صورتوں کا ذکر ملتا ہے، شاید ان کی تعداد 10-11 کے قریب بن جائے، جس میں سے طویل بھی ہیں اور مختصر بھی ہیں، اور یہ سورہ بھی ان میں شامل ہے. نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں کوئی دعا کر سکتے ہیں یا صرف مخصوص دعا ہے؟ نماز کے سجدے میں اگر نفل اور فرض ہیں تو اس سجدے میں تو جو تسبیحات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہی پڑھنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآنی دعا تو بالکل نہیں پڑھنی چاہیے نفل میں بھی، اور اگر انسان سجدے میں پڑھ کے دعا کرنا چاہے تو جو مسنون دعائیں ہیں، نبوی دعائیں، وہ پڑھے، لیکن نماز کے سجدے میں نہیں، نماز کے علاوہ سجدے میں پڑھ کے انسان کر لے. نماز کے سجدے میں وہی، اور ان چیزوں کی پابندی رکھنی اس لیے ضروری ہے. اگر ہر انسان اپنی اپنی مرضی سے یہ کام شروع کر دے تو دین جو ہے یہ اس کی شکل بگڑ جائے گی. پابندی کریں ان چیزوں کی جتنی بھی زیادہ ہو سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دعا سکھائی اور اس میں نبی اور رسول کا لفظ اکٹھا آتا تھا. تو رسول کا لفظ پہلے تھا اور نبی کا بعد میں، تو اس نے نبی کا پہلے کر کے رسول کا بعد میں پڑھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسے نہیں، ایسے پڑھو. جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ لفظ پہلے پڑھو، یہ بعد میں پڑھنا. اس لیے ان چیزوں کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے، اور ان چیزوں میں جتنی آپ ڈھیل دیتے جائیں گے اتنی اسلام کی شکل بگڑتی جائے گی. جتنی آپ سختی اور پابندی کریں گے اتنا اسلام محفوظ رہے گا. جلانے والے قصے کے بارے میں واضح کر دیں کہ امت محمدیہ پر نہیں ہے. جو میں نے واقعہ بیان کیا ہے وہ بنی اسرائیل کا ہے، بنی اسرائیل کے آدمی کا ہے، اور امت محمدیہ پہ میت کو جلانا ممنوع ہے. کالی ٹوپی کیا یہودیوں کی نشانی ہے؟ یہ میرے علم میں نہیں ہے.
ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی اہلیہ جو ہے ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، اور نوکری کے بارے میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے۔